السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ کل آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ جملہ پر ایک ویڈیو بنائی جائے، تو میں اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کر آپ کے روبرو ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میری خوشبو سے مہک جائے یہ دنیا مالک، مجھ کو وہ پھول بنا سارا چمن ناز کرے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جملہ بنانے کو کیوں دیا جاتا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو جملہ بنانے آ گیا تو آپ ایک اچھے قلمکار بن سکتے ہیں، اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں، یعنی آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے آ جائے گا۔ تو یہاں میں بتاؤں گا کچھ خاص، جیسے تعویذ ہے، اس کا جملہ بنانا ہے تو یہ تعویذ ہے، یہ بھی جملہ بن گیا، اور یہ احمد کا تعویذ ہے، یہ بھی جملہ بن گیا۔ تو اوپر والا صحیح ہے یا نیچے والا صحیح ہے؟ تو صحیح تو دونوں ہے، لیکن اوپر والے سے مذکر یا مؤنث کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اس کا لیول بھی بہت کم ہے، یہ پہلا اور دوسرا کے لائق ہے۔ اس لیے آپ اگر ایسا کبھی جملہ بنانے کو ملے تو آپ اس پر خاص دھیان رکھیں کہ آپ جملہ کچھ الگ بنائیں، سب سے الگ۔ تو یہاں نیچے والا جملہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہ احمد کا تعویذ ہے کا۔ اگر یہ مذکر نہ ہو کر مؤنث ہوتا تو یہ ہوتا یہ احمد کی تعویذ ہے، یعنی یہ کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ تو ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جملہ بنانا بہت آسان ہے، لیکن آسان جملہ نہ بنائیں، اپنے لیول کا خیال رکھیں۔ وہ جملہ جو پہلا دوسرا کلاس کے بچے بناتے ہیں اسی طرح آپ بھی بنائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ چلیے آگے دیکھیں۔ دعا کا جملہ میں نے بنایا، ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دعا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسرا ہے میری دعا قبول ہو گئی، جی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میری دعا، یعنی کہ اگر یہ مذکر ہوتا یہ لفظ تو میرا دعا ہو جاتا، میرا دعا قبول ہو گیا، لیکن یہاں ہے میری دعا، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اور دیکھیں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہوتا یہ لفظ تو ہم بولتے کہ ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ تو نیچے کے جو دونوں جملے ہیں وہ صحیح ہیں، اسی طرح ہم جملہ بنائیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے درمیان خوشبو۔ تو یہاں دیکھیں اس اگربتی میں بہت خوشبو ہے، اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ خوشبو لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں پتہ چلا کہ خوشبو آ رہی ہے، یعنی یہ مؤنث ہے۔ گلاب کی خوشبو سب سے الگ ہے، اگر مذکر ہوتا یہ لفظ تو کہتے گلاب کا خوشبو، اور خوشبو آ رہی ہے کو بولتے خوشبو آ رہا ہے۔ تو نیچے کے جو دونوں جملے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب آگے دیکھیں احترام۔ تو یہاں پہلا جملہ ہے احترام سے ہماری پہچان بنتی ہے۔ تو یہ ہماری پہچان کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ احترام کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح بڑوں کا احترام کرو، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کا احترام کرو، یعنی احترام مذکر ہے، جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا وہ احترام کے لائق نہیں۔ تو کا احترام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے ذات۔ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ذات کس کو کہتے ہیں۔ ہم ذات اپنے یہاں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہم ذات نہیں دیکھا کرتے، یہ بالکل واہیات قسم کا جملہ ہے۔ دوسرا ہے ہماری روح کو نسبت تمہاری ذات سے ہے، یہ ایک مصرع ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے ہمارے لیے خدا کی ذات ہی کافی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہماری روح کو نسبت تمہاری ذات یا خدا کی ذات، تو پتہ چل رہا ہے کہ ذات مؤنث ہے، تو خدا کی ذات اس لیے استعمال کیا گیا، نہیں تو بولا جاتا خدا کا ذات یا تمہارا ذات۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، آپ بول کر دیکھیں کون سا لفظ صحیح لگتا ہے آپ کو، اور اسی کو جملے میں استعمال کریں تو نیچے کے دونوں صحیح ہیں۔ اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے درد، چاند، شربت، خیال، یقین، ادب۔ میں نے سارے مذکر الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کیے ہیں، مطلب ایک جگہ جمع کیا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔
تو یہاں دیکھیں درد، احمد کے سر میں درد ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ اب آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ آپ پہچان کیسے کریں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو درد ہو رہا ہے۔ تو ہو رہا ہے کہ جڑاؤ کس سے ہے؟ تو درد سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں موسم سرما کا چاند کافی اداس لگتا ہے، لگتا ہے، اداس لگتا ہے، کیا اداس لگتا ہے؟ تو چاند اداس لگتا ہے، تو چاند مذکر ہے۔ اداس لگتی ہے نہیں، اداس لگتا ہے، تو لگتا مذکر کو بولیں گے، تو یہ چاند ہوا۔ اس کو آپ پکڑیں اور اسی کو سمجھیں کہ کیسے ہم پکڑتے ہیں کہ مذکر یا مؤنث ہے۔ مجھے ٹھنڈا شربت بہت پسند ہے۔ کیسا شربت؟ ٹھنڈا شربت، ٹھنڈی شربت نہیں، ٹھنڈا شربت۔ تو پتہ چلا کہ شربت مذکر ہے۔ خیال، یہ بھی مذکر ہے۔ ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھا کرو، اپنوں کا، کس کا؟ اپنوں کا خیال رکھا کرو، کیا؟ تو خیال رکھا کرو، تو اپنوں کا، یہاں اپنوں کی خیال نہیں ہے، اپنوں کا ہے، تو یہ کا پتہ دے رہا ہے کہ خیال مذکر ہے۔ اسی طرح یقین، یقین بھی مذکر ہے۔ دوستوں پر مجھے ہمیشہ یقین رہا، تو یہاں یقین رہا مطلب، تو پتہ چل رہا ہے یقین رہی نہیں بلکہ یقین رہا، تو یقین مذکر ہے۔ اس کے بعد ہے ادب، تو بڑوں کا ادب کیا کرو۔ اب دیکھیں مؤنث میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح پہچان کرتے ہیں۔ امید، یہ مؤنث ہے۔ میری امید، دیکھ رہے ہیں امید سے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میری امید، تو میری پتہ دے رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ عزت، یہ دیکھیے اس کی دو پہچان ہے، یا تو اس کی پہچان لفظ کے پہلے مل جاتی ہے یا سب سے اخیر میں ملے گی اس کی پہچان۔ جیسے عزت، عالموں کی عزت کرو، تو عزت کے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ کی۔ تو کی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ؟ تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا تو کا ہو جاتا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ پیدائش، پیدائش کے پہلے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ کی، تو یہ کی کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی، مطلب کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے وفا، تو یہاں بھی دیکھیں لفظ کے پہلے مطلب وفا کے پہلے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ تو میری، تو میری یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہوتا تو میرا کہتے، تو وفا مؤنث ہے، اس کا جملہ ہوگا آپ کو میری وفا پر یقین نہیں ہے۔ شے، تو دنیا کے بازار میں ہر شے ملتی ہے، تو ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ تو شے ملتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں گے کیا ملتی ہے، سب میں کیا کیا اگر جوڑیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ دنیا کے بازار میں کیا ملتی ہے؟ تو شے ملتی ہے، ملتا ہے نہیں کیونکہ شے مؤنث ہے۔ یہ کتاب میں نے کل ہی خریدی ہے، یہاں پر دیکھیے ایک لفظ جوڑنا ہے، کیا خریدی ہے؟ تو کتاب خریدی ہے۔ تو جہاں کیا ہم لگائیں گے اس میں تو پتہ چل جائے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔